تو آج ذرا بات ہو جائے جو انہوں نے قاضی فائزہ جو آیا تھا لندن میں، تو لوگوں نے جو یو کے لندن کے رہائشی تھے انہوں نے جو معروف مطلب جو عورتیں تھیں اور مرد تھے جو مطلب ایون فیلڈ کے اوپر بھی احتجاج کرتے ہیں، تو انہوں نے احتجاج کیا. وہ باہر نکلا تو اس کی گاڑی کا گھراؤ کیا. ہو سکتا ہے کوئی ٹانگیں یا لاتے یا مکے یا گھونسے ماری ہوں گاڑی کو. تو یقین مانے میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو یہ لوگ ہیں یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے. انہوں نے دباؤ ہی اتنا ڈالا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر کہ ان کو ڈپورٹ کر دینا، اتنا وہ پراپوگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا تو واقعی ڈر گئے. حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یو کے کا لا جو ہے نا وہ کتنا سخت ہے، رول آف لا کی یہاں پہ حکمرانی ہے. تو 99% جہاں پہ نا رول آف لا جو ہے نا وہ پرویل کرتا ہے. تو یہ جو احتجاج کرنا ہے نا انتہائی نارمل طریقہ ہے احتجاج کرنا. کسی کے مطلب آپ گھراؤ کر سکتے ہیں، اس کو مطلب فزیکلی نقصان پہنچانا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے پاس خنجر نکل آئے، کوئی بارودی مواد نکل آئے اور وہ گاڑی کا گھراؤ کر رہا ہے تو دس از سم تھنگ مطلب سیریس. اگر آپ خالی ہاتھ ہیں، اگر آپ کے پاس انڈے ہیں، ٹماٹر ہیں، تو یہ لیگلی الاؤ ہے. ایون کہ پرائم منسٹر یو کے کا نا وہ بھی اگر باہر نکلا ریلی کے اندر یا کہیں جا رہا ہے تو اس کو کوئی ٹماٹر مار دے یا اس کو کوئی جوتا مار دے یا اس کو کوئی انڈا مار دے تو دس از ٹوٹلی نارمل. کوئی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پولیس اریسٹ کر کے اس کو پوچھ گچھ کرے گی، چھوڑ دے گی، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے. یہ نہیں کہ ڈپورٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ہاں اگر اس کو گاڑی کھول کے اس کو فزیکلی اس کو مطلب انجرڈ کرتے، اس کو نقصان پہنچاتے اس کی فزیکلی اس کی باڈی کو، تو پھر اس میں یہ ہونا تھا کہ انہوں نے ان بندوں کو پولیس نے اریسٹ کرنا تھا. اریسٹ کر کے اس کی تحقیق کرنی تھی. تحقیق کر کے جتنی اس کو سزا بنتی ہے نا، 2 مہینے 4 ہفتے، ہفتوں کے حساب سے سزائیں ملتی ہیں عام مائنر کیسوں کے اندر نا، ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بس یہ ہوتا ہے. 2 3 ہفتے 4 ہفتے کی اس کو سزا دینی تھی. اس سزا کا جو نا وہ اس کا کمپیکٹ جو ہوتا ہے نا امپیکٹ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. مطلب جس کسی کو سزا ہو جائے کورٹ کے اندر سے، وہ جاب کرنے کے لیے اس کو مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کو لائسنس لینے کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کو نیشنلٹی لینے کے لیے یا کوئی بھی اس کو رکاوٹ ہے. سزا ملنا جو ہے نا وہ 3 4 ہفتے کی، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سزا ہو جاتی ہے. اگر وہ انجرڈ بھی کر دیتا، فار ایگزامپل ایک بندہ وہ گاڑی کھول کے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ گاڑی کھول کے قاضی فائزہ کو 2 4 مکے اس کے اوپر منہ کے اوپر مار دیتا تو یا اس کو انجر کر دیتا نائف کے ساتھ، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا کہ انہوں نے پولیس نے اریسٹ کر لینا تھا. اس کو میکسیمم سزا جو ہے نا وہ 10 سال 15 سال کی مل جاتی. وہ سزا اسے ادھر ہی بھگتنی تھی. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا رسک لیتے کہ وہ ملک جہاں پہ قانون کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، نہ کوئی رول آف لا ہے، نہ کوئی عدالتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یو کے کی حکومت پکڑ کے اس ملک کے حوالے کر دیتے اس بندے کو. یہ ناممکن ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ. ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ انہوں نے مطلب انہوں نے حکومت پاکستان نے جو وہ کیا، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، اور یہ پی ٹی آئی والے واقعی ڈر گئے. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے ایک بندہ بتا دیں جو عورتیں ادھر شامل تھیں ایئرپورٹ کے اوپر جو گئی تھیں، یا مرد جو گئے تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا، جنہوں نے مکے مارے تھے، گھونسے لاتے ٹانگے جو کار کو مارے تھے، مجھے ایک بتا دیں کہ پولیس نے اس کو بلایا ہو یا کوئی انویسٹیگیشن کی ہو. ایسے ہی وہ کر دیں گے، ان کو مطلب ڈپورٹ کر دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈپورٹ کرنے کے لیے اس سوئی کے نکے سے حکومت کو گزرنا پڑے گا. یو کے کی حکومت کو سوئی کے نکے کے اندر سے کورٹ میں جانا، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا، تو بڑا لمبا کام ہوتا ہے. اور وہ بھی کوئی انتہائی سیریس جو ہے نا وہ بندہ پکڑا جائے، کوئی ڈرگ کوئی مطلب ہینڈلنگ کرتا ہوا یا کوئی بہت بڑا سیریس کیس ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ احتجاج جہاں مرضی جتنا مرضی کرے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. صرف پراپوگنڈا کیا اور یہ پی ٹی آئی والے واقعی ڈر گئے. اس واقعے کے اندر جو قاضی فائزہ کے ساتھ جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کا گھراؤ کیا، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈینٹ وینٹ پڑ گیا ہے، کوئی اس کو خراش آ گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی جہاں اس نے انشورنس کرائی ہوئی نا، وہاں سے وہ انشورنس کلیم کر سکتا ہے. اس کو وہ کوئی 1000 2000 پاؤنڈ مل جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے.
باقی احتجاج کرنا جو ہے نا یہ کوئی ایشو نہیں ہے یو کے اندر نا. احتجاج آپ لیگل طریقے سے جتنا مرضی کر سکتے ہیں, بس فزیکلی ہارم نہیں کرنا, نقصان نہیں پہنچانا کسی کو. فزیکلی سے مراد کسی کو انجر نہیں کرنا, وہ تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور اس کی بھی سزا ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے. بس چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ابھی چند دن پہلے اتوار کو جو پچھلی سنڈے گیا ہے, میں خود اس میں شامل تھا. ہزاروں کے حساب سے ادھر نا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو پرائم منسٹر یو کے کا نا اس کے گھر کے سامنے ہم نے احتجاج کیا. وہاں پہ قاضی فائز صاحب کے پتلے لگے ہوئے تھے, وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی تھیں, پولیس کھڑی ہوئی تھی اتنی کہ آپ کی سوچ ہے. شہباز گل, شہباز اکبر, ظفر بخاری, یہ سارے ادھر آئے ہوئے تھے اور بڑا زبردست 2-3 گھنٹے تک احتجاج ہوتا رہا. لوگ جوتے مارے تھے قاضی فائز صاحب کی تصویر کے اوپر, جوتے مارے تھے. پولیس بالکل 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی. اٹس نارمل. پولیس ہنس رہی تھی. مطلب یہ کوئی اب پرائم منسٹر گھر کے سامنے ہم احتجاج کریں تو پولیس جو ہمیں تحفظ دے رہی تھی, الٹا ہمیں تحفظ دے رہی تھی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مثال کے طور پہ وہ کھڑے تھے, روڈ تھی, بڑی بیزی روڈ تھی, وہ کوئی بھی روڈ کراس کرتا تو اس کو روکتے تھے کہ ٹھہرو ذرا ہم دیکھ رہے ہیں روڈ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر. پولیس والے اگر کلیئر ہوتی کہتے تھے اب جاؤ, تو وہ ہمیں تحفظ دے رہی تھی پولیس سے, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کہتی کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہو. وہ ہمارے اوپر پاکستان میں ہوتا تو لاٹھی چارج جو پتہ نہیں پکڑ کے تو جیلے میں ڈال دیتے. کوئی چکر نہیں ہے. رول آف لا ہے یو کے اندر. تو اس وقت جو ہم ان کے 4 گھنٹے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ہم احتجاج کرتے رہے ہیں. میں نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے, تو دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں, کوئی چکر ہی نہیں.